دو بوڑھی عورتیں ہیں، دو جوان. ارے بھائی تمہیں تو استقبال کے لیے گئے تھے، تم نے کیسا معلوم ہوگا بوڑھے بھی جوان؟ تو انہوں بولے وہ تو ایک عام عورتوں کی طرح آئی ہیں، کوئی وہ جماعت کی طرح تھوڑی آئی ہیں، عام لباس میں. صحیح سمجھ رہے ہیں تمہیں؟ بغیر برقعے کے جماعت میں آئی ہیں، چلے کی جماعت. تو ان سے کہنے سے پتہ چلا. ہم نے کہا کہ بھئی اب کیا کریں گے، اب تو آ گئے ہیں، اب تو سر پڑ گیا ہے. خیر ایک 4-5 دنوں کے بعد پھر وہ برخوں میں آ گئی، یہاں کے ماحول کی وجہ سے. جو ماحول ہمارے گھروں کا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جو اجتماعی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہ ماحول کا بھی ایک اثر پڑتا ہے. تو 4-5 دن کے بعد وہ برخوں میں آ گئی. تو ہم نے ان کو ایک 10 دن یہاں رکھا، پھر ہم ان کو نظام الدین بھیجا. ان کا چلہ ختم ہو رہا تھا، میرا وہاں جانا ہوا. پتہ نہیں کیا کوئی ترتیب تھی کہ وہ میں اس وقت وہاں پہنچا جب ان کا چلہ ختم ہو رہا تھا. تو اس میں سے ایک صاحب داتو، ایک صاحب محمد نام تھا ان کا، باتو پہاڑ جگہ کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں حضرت جی سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ذرا مجھے سنا دو تاکہ میں تمہاری بات رکھ سکوں، اور وہاں ترجمہ کرنے میں دیر ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ سنایا کہ میری بیوی بینک میں مینیجر ہے، اور وہ تو بغیر برقعے کی جماعت میں آئی تھی، اور ڈیوٹی پر تو ایسی جاتی ہے وہ. یہاں آ کے اس نے برقعہ اوڑھ لیا ہے، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسی برقعے کے ساتھ جاؤں گی، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کا برقعہ 3 دن بھی نہیں ٹکے گا. جب یہ جائے گی تو ایک عجوبہ ہوگی ہے، جیسے کوئی جنگل کا شیر آ گیا، اور اس کے اوپر جو لان تان ہوگی تو 3 دن میں اس کا برقعہ اتر جائے گا. مشورہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ برقعہ 3 دن کے بعد تماشا بن کے اتر جائے، اس سے بہتر ہے کہ جیسے آئی تھی بغیر برقعے کے ویسے ہی واپس جائے. سمجھے؟ اب وہ سمجھدار آدمی، وہ بھی ٹیچر تھا. انتقال ہو گیا، دونوں کا انتقال ہو گیا. محمد پتو پہاڑ کے ان کا بھی انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. تو بہت پرانا قصہ سنا رہا ہوں میں. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مشورہ یہ کہ یہ تماشا بن کے برقعہ اترے اور یہ برداشت نہ کر سکے وہاں کے ماحول میں جو برقعے پر جو اس کی گد بنے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ یہیں سے وہ جیسے آئی تھی ویسے چلی جائے. میں نے اسی طرح سے حضرت سے عرض کیا جیسے انہوں نے مجھے بتایا، مجھے تو ترجمہ کرنا تھا. میں نے اسی طرح سے حضرت سے عرض کیا. بہت حضرت کی عجیب بات تھی، اتنے اہتمام سے بات سنتے تھے، میں نہیں بتا سکتا کتنا اہتمام ہوتا تھا حضرت کو. تو پوری بات حضرت نے سنی، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا پتا کہ اس کی بیوی کا برقعہ وہاں برقعے کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے. چھوٹی سی بات، حضرت لمبی بات نہیں کرتے تھے، حضرت کی بات لمبی نہیں ہوتی تھی، بہت مختصر بات کرتے تھے، لیکن ایسی بات ہوتی تھی کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ بھائی کیا پتا کہ اس کا برقعہ اس ملک میں برقعے کے آنے کا ذریعہ بن جائے. تو میں نے ترجمہ کیا، وہ خاموش ہو گئے. بالکل وہی ہوا کہ اس کے بعد وہاں برقعے عام ہونا شروع ہوئے. 4 عورتیں تھیں، ایک حاجی جعفری تھے جو سنگاپور کے سب سے پرانے آدمی، ان کی بھی دونوں کا انتقال ہو گیا. اور ایک یہ تھے محمد دباتو پہاڑ کے، اور ایک تھے
یہ چار تھے، چاروں یہاں سے برقعے پہن کے گئے اور برقع وجود میں آیا، ملک میں برقع وجود میں آیا، لیکن کبھی ہم نے کہا نہیں کہ برقعے پڑھوں. بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ بنیاد کو سمجھنا چاہیے. ہماری بنیاد، یہ ہماری بنیاد ہے. ایک مرتبہ ایک عالم آئے، اب یہ علماء کے مسئلے کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے سب پرانے ساتھی ہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک عالم آئے، انہوں نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت، اللہ نے تو دو باتوں کو حکم دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. آپ تو آدھا کام کرتے ہیں. حضرت سے کہہ رہے تھے، وہ کوئی اچھے مضبوط عالم تھے، آپ تو آدھا کرتے ہیں، امر بالمعروف آپ کرتے ہیں، نہیں عن المنکر آپ نہیں کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے آپ بتائیے، ہمیں سمجھائیے کیا وجہ ہے. تو حضرت نے پوری بات سنی، ان کی لمبی بات تھی، ان کی پوری سن کے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تردید منکر ہے یا ابطال منکر ہے، کیا ہونا ہے؟ تردید منکر ہونا ہے کہ ابطال منکر ہونا، یعنی منکر کا خاتمہ ہو یا منکر کی تردید، کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مقصود تو خاتمہ ہی ہے. تو انہوں نے کہا کب تبلیغ کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، آپ یہ بتاؤ. کام کے ذریعے یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جب ہو رہا ہے تو پھر تردید کر کے ہی اس کو دور کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اس سے وہ دور ہو رہا ہے، تو دور ہونا مقصود ہے کہ اس کی تردید مقصود ہے؟ کیا تردید کے ذریعے ہی دور کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ ہم تو امر بالمعروف بھی نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا آپ تو ایک کی بات کر رہے ہیں، ہم تو امر بالمعروف بھی نہیں کرتے، ہم تو ترغیب دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ترغیب ہے، ہم تو ترغیب دیتے ہیں. نہ ہمارے معروف بھی نہیں ہے، ہمارے ہم تو ترغیب ہے. تو ہمارے یہ اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بنیادیں ہیں ہماری، کسی چیز کو چھیڑنا نہیں. تو ماں الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ باطل جو ہے اندھیرے کی طرح ہے، اس کے مقابلے میں اجالا لاؤ، جب روشنی آئے گی تو اندھیرا ٹک نہیں سکتا. تو معروفات کو اس کا ذکر کرو، پھر ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ منکر دور ہوں گے. یہ تو ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ لباس کہاں تھے جو اب لوگ پہنے ہوئے ہیں؟ ارے یہ لباس کہاں تھے جب لوگ یہ پہنے ہوئے ہیں؟ میں جب پہلی مرتبہ نظام الدین گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں سردی ہے، تو میں کوٹ پہنتا تھا، تو کوٹ پینٹ ہی پہن کے گیا میں نظام الدین. کوٹ پینٹ اور خالی ٹوپی پہنتا تھا میں، وہ فر کی ٹوپی، تو گرم رہتی ہے. پیسے گئے تھے ہم نظام الدین. تو یہ جو لباس بدلے ہیں، چہروں پہ داڑیاں آئی ہیں. ہمارے نعیب اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ہم ملک شام میں تھے اور مسجد بہت بڑی تھی، اس کی ایک دو چھتی میں ہم اوپر ٹھہرے ہوئے تھے. جمعہ کا وقت تھا، لوگ مسجد میں آ رہے تھے، میں نے بالکونی سے باہر دیکھا آنے والوں کو، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کانوکیشن میں لوگ آ رہے ہوں. سوٹ ٹائی، سوٹ ٹائی، سر پہ ٹوپی نہیں، سوٹ ٹائی، اور صاف چہرے، الٹے وسترے مارتے تھے. تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یا اللہ، یہ بلکہ شام ہے، لباس دیکھو، چہرے دیکھو. جب جماعت واپس آئی تو حضرت جی نے، مولانا ابراہیم صاحب بھی تھے اس پہ، تو مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگے، حضرت جی نے پوچھا کچھ داڑیاں آئیں، کچھ داڑیاں آئیں، کچھ چہرے بدلے. تو اللہ کا شکر ہے یہاں 30 دن لگا کہ وہ داڑھی رکھ لیتا ہے.
میں تو امریکہ میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا، کتنے مجمع میں کتنے یہ آما میں باندھے ہوئے ہیں. ذرا کھڑو جی مولوی صاحب. ہاں، کتنے ہوتے تھے ایسے، وہ سب انجینئر ہوتے تھے، بڑے بڑے انجینئر. تو میں نے ایک سے پوچھا کیا اسی لباس میں تم جاتے ہو دفتر بھی؟ کہنے لگا نہیں میں اسی لباس پہ جاتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو قبول کر لیا لوگوں نے اس لباس میں، یا امریکہ کے دفتروں میں تمہیں لوگوں نے قبول کر لیا اس لباس میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ اپیئرنس نہیں دیکھتے، پرفارمنس دیکھتے ہیں. یہاں کے لوگ پرفارمنس دیکھتے ہیں، اپیئرنس نہیں دیکھتے. اپیئرنس اس کا حل نہیں دیکھتے، پرفارمنس اس کا کام دیکھتے ہیں. تو خیر میں یہ کرتا کہ کسی بھی ایسی بات کو نہیں کرنا. آدمی آہستہ آہستہ قریب آتا ہے، اور ایسی بات کرنے سے وہ قریب آنے کے بجائے چلا جاتا ہے. خیر ایک بات چل رہی تھی نا کہ ہفتہ اتوار کو جو مذاکرے ہوتے ہیں عورتوں کے 6 نمبروں کے مذاکرے، اور جو مردوں کا بیان ہوتا ہے، اس کو ہلکے کی سطح پر طے کیا جائے تاکہ مناسب لوگ وہاں بات کریں. کہ کیا رائے ہے، اس میں کچھ بولو بھائی. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ رمضان میں جو کچھ ہوا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. بڑی خدمت کی ہے ہمارے ساتھیوں نے، دل سے، دل جان سے